کرسمس اور کفار کی دیگر عیدیں۔ والذین لا یشہدون الزور، سورۃ فرقان آیت نمبر 72۔ سلف کی ایک جماعت نے ان کا معنی یہ بیان کیا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کافروں کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 118۔ کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کیا کرو، بے شک ان پر اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 17۔ غیر مسلمانوں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کی عید کو انہی کی طرح منائے اور اسی رویے پر اس کی موت ہو تو قیامت کے دن بھی وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ السنن الکبیر للبیہقی، حدیث نمبر 18873۔ اگر کسی شخص کی بیوی عیسائی ہو تب بھی وہ اس کو عیسائیوں کی عید میں شرکت کی اجازت نہ دے، کیونکہ اللہ نے گناہوں پر تعاون کو منع قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ المغنی ابن القدامہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 374۔ کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد کرنا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ احکام اہل ذمہ جلد نمبر 3 211۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ عیسائیوں کو کوئی ایسی چیز بیچے جو ان کی عیدوں میں کام آنے والی ہو، کیونکہ یہ ان کے شرک کی تعظیم اور ان کے کفر کی معاونت ہے۔ امام ابن قاسم ملکی رحمۃ اللہ۔ المدخل ابن الحجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے پھر مشرکین کی عید کے موقع پر اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا ہی تحفہ دے دے تو اس نے کفریہ کام کیا اور اپنے تمام اعمال ضائع کیے۔ امام ابو حفص کبیر حنفی رحمۃ اللہ۔ الدر المختار جلد نمبر 7 745۔ شافعی فقہا کا کہنا ہے کہ کفار کی عید میں شرکت کرنے والے کو سزا دی جائے۔ مغنی المحتاج للشربینی جلد نمبر 5 567۔